الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک سارے حضرات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز و محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، صاحبزادگان اور انتہائی قابل احترام سامعین اور عزیز الجان طلباء کرام، آج کا یہ پروگرام جامعہ عمر بن خطاب کا سالانہ اجتماع، جس میں فارغ التحصیل ہونے والے مفتیان اعظام، علماء کرام اور ہمارے حفاظ کرام، ان کی دستار بندی اور ان کی سال اور زندگی بھر کی جو محنت ہے، آج کا دن ان کی خوشی کا اور ان کی مبارکباد کا دن ہے. ہم سارے حضرات ان بچوں کی خوشی میں شرکت کے لیے اس وقت یہاں موجود ہیں. ہمارے لیے یہاں صرف حاضری اور شرکت بھی بہت بڑی سعادت ہے. یہ ہمارے استاد محترم کا لگایا ہوا گلشن ہے، اور آج بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس پر ہم راضی ہیں. نہیں تو آج یہ پہلا دن ہے جس میں پروگرام ہو رہا ہے اور استاد محترم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ استاد جی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرمائے، اور وہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں پرانے شاگردوں کی شکل میں یا آپ حضرات کی شکل میں، اللہ ہم سب کو موت تک دین کی خدمت میں قبول فرما کر ہمارے اساتذہ کرام کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. آمین اونچی کہہ دیں. نماز میں آہستہ کہنی ہے، یہاں بے شک آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں تو صرف آپ کو تھوڑی دیر متوجہ کرنے کے لیے ہوں. انشاءاللہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد ہے اور وہ اپنے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں گے. میں دو چار باتیں صرف ان طلباء اور طلباء کے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پڑھنے والوں کو بھی، اور جو ان کے عزیز و اقارب آج یہاں موجود ہیں جن کے بچے قرآن مجید حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی آج بہت خوشی کا دن ہے اور بہت عزت اور عظمت کا دن ہے. اور یہ دن آج کل جو چل رہے ہیں، یہ دینی ادارے اور دینی مدارس کے پروگراموں کے دن ہیں. اور ان پروگراموں کا جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے بچے دیتے ہیں یا اپنا مال دیتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کا دیا ہوا مال، آپ کے دیا ہوا جو امانت ہے، مدارس والے اس میں خیانت نہیں کر رہے. آپ کے بچوں کو وہ تیار کر کے عالم بنا کر، حافظ بنا کر، مفتی بنا کر ایک ایک ادارے میں، ابھی آج آپ دیکھیں گے زور کے بعد یہاں 200 کے قریب طلباء ہیں جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے جو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیے. اور یہ مدارس یہ اس قرآن مجید کے تحفظ اور دفاع کا ذریعہ ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے الحمدللہ قرآن مجید کی حفظ کا یہی طریقہ چل رہا ہے۔ اگر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن 1400 سال سے اسی طرح عالم، حافظ، قاری، امام چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی معصوم تختیاں۔ میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، اور آپ بھی آج دیکھیں گے کہ ان حافظ قرآن میں ایسے بچے بھی ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی آپ میں سے کھڑا ہو جائے اور اس کے سینے پر ایک بالشت رکھے تو ایک بالشت اس کا سینہ نہیں ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے ان کے سینے، ایک بالشت سینہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قراء اور علماء اور حفاظ کی محنت کی برکت سے اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ کر دی۔ اور یہ 30 پارے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے یا کوئی محنت کا مال نہیں ہے کہ انہوں نے محنت کی اس کا مال پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن لوگوں کو، جن کے بچوں کو، جن کی اولادوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ دولت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بچے کو یا جس آدمی کو قرآن مجید کی دولت مل گئی ہے وہ اس دولت کو معمولی نہ سمجھے۔ بڑی عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ انما ادرجت النبوۃ فی جنبہ، جس بچے نے اپنی 2 پسلیوں کے درمیان قرآن مجید کے 30 پارے محفوظ کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے پوری نبوت کو لپیٹ کر اپنی 2 پسلیوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے۔ نبوت کو جو کچھ ملا ہے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اور جو کچھ نازل ہوا وہ سارا یہی 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں کو جس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو فرمایا کہ انما ادرجت النبوۃ فی جنبہ، اللہ نے نبوت کو لپیٹ کر اس کی سینے میں اور اس کی 2 پسلیوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے۔ یہ اتنے عظیم بچے ہیں اور یہ اتنی عظیم دولت ہے، اگر اس کی بشرطے کہ اس کی قدر آ جائے کہ اگر میرا بیٹا قرآن مجید حفظ کر لے، میری اولاد قرآن مجید حفظ کر لے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث، مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا۔ آج دنیا میں کوئی وزیر آ رہا ہو، کوئی وڈیرا آ رہا ہو، ساتھ 2 گاڑیاں ہوٹر بجا رہی ہوں تو ہم سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی بڑا شاہ سوار آ رہا ہے، حالانکہ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزت قیامت کے دن پتہ چلے گی جب حافظ قرآن آ رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ نبی آ رہے ہیں کہ رسول آ رہے ہیں۔ فرشتوں سے، فرشتے کہیں گے کوئی نبی رسول نہیں آ رہا، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا، کوئی بہت بڑا کوئی اولیاء اللہ یا کتب ابدال میں سے کوئی آدمی نہیں آ رہا۔ جس آدمی کے چہرے کی چمک آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا۔ کوئی نبی اور رسول نہیں آ رہا، وہ آدمی آ رہا ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا۔ اور یہ آدمی کون ہے؟ آلو بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، جوتیاں گانٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اس علم کی اہمیت کو دنیا میں اور امت میں اتنا پھیلایا کہ لوگ ٹوٹ پڑے۔ اور پہلے زمانے میں جب معذور اور جو کسی جگہ بھی نہ پڑھنے والا، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں، بلکہ ہر مدرسے میں یہی ہوتا ہے، کئی لوگ آپ بھی آتے ہیں، مولوی صاحب بڑا زور لایا یہ خبیث سکول پڑھ ونجے، ایک سکول بھی داخل کرایا، دویچ بھی کرایا، تریچ بھی کرایا، یہ بالکل پڑھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا چل تجھے مولوی کے پاس چھوڑا، مسجد میں چھوڑا ہوں۔ تو پہلے تو لوگ ایسے بچے دیتے تھے کہ جو پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کہیں نہیں پڑھتے، چلو جی مولوی صاحب کے حوالے کراؤ، مسجد میں دے آؤ، اور پھر آپ کمال دیکھیں، پھر بھی آپ کمال دیکھیں
جو کہیں نہیں پڑھ سکتا، جو کہیں نہیں چل سکتا، جو کوئی ڈگری اور کوئی دولت اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتا، لولا ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، ایسا معذور بچہ بھی آپ جب اللہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں اور ان علماء کے حوالے کر کے جاتے ہیں تو الحمدللہ وہ بچہ بھی عالم اور حافظ اور قاری بنا کر یہ لوگ آپ کو دیتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں خام مال دیا تھا، جو بیکار مال دیا تھا، ہم نے اس کو بھی دنیا کا امام بنا کر آپ کو دے دیا۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ ان مدارس، ہمارے پاس پرسوں پروگرام ہوا ہے، مولانا مقصود صاحب وہ بھی استاد جی کے شاگرد ہیں اور ابھی آئیں گے بھی صحیح، ان کے مدرسے کا، تو پورے مدرسے میں سادسہ کا طالب علم ہے اور انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ یہ پورے مدرسے میں فرسٹ آیا ہے طالب علم، تمام کتابوں والوں میں سب سے زیادہ اسے نمبر لیے اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس کو کھڑا کیا پورے مجمع کے سامنے، ہزاروں کا مجمع تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور پہلی پوزیشن۔ الحمدللہ یہ دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں جو ان بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا سر کھپاتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھ کر، یہ نہیں کہ استاد رضائی میں پڑھا رہے اور طلباء کو 4 بجے اٹھا کر کہے جاؤ پڑھو اور میں نماز کے بعد آ کر تمہارا سبق سنوں گا۔ استاد بھی ساتھ اٹھتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، رات 9 بجے تک 10 بجے تک استاد بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، اپنا سر کھپا رہا ہے، اور جن بچوں کی منزل سب کی کڑی ہے ان کو دوپہر کو بھی بٹھا رہا ہے، عصر کے بعد بھی بٹھا رہا ہے۔ کیوں کہ یہ امانت میرے پاس آئی ہوئی ہے، یہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جائے۔ تو الحمدللہ آج یہ دینی ادارے، دینی مدرسے اور یہ ان میں پڑھنے والے طلباء، تو والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سینکڑوں بچے تیار ہو کر آپ کے پاکستان میں، آپ حیران ہوں گے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان آپ کا سب سے بڑا وفاق ہے، سب سے بڑا دینی مدارس کا ایک متفقہ بورڈ ہے جس میں طلباء اور طالبات قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس پاکستان میں کوئی چیز بھی نہیں مل رہی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے الحمدللہ آج تک جس دن سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اور علماء اور طلباء نے، پرویز مشرف کے دور میں پنجاب کا گورنر تھا خالد مقبول، جامعہ اشرفیہ کے دورے پر گیا، سارا مدرسہ اس نے وزٹ کیا، دیکھا، طلباء کو ملا، تو آخر میں اسے طلباء میں خطاب کیا، تو تمام جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کرام اور سارے حضرات تشریف فرما تھے، تو گورنر صاحب فرمانے لگے میں نے مدرسہ دیکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک قوم کی بہت بڑی تعداد وہ یہاں علم حاصل کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مدارس کو قومی دھارے میں لائیں اور قومی دھارے میں لا کر ہم ان بچوں کو انجینئر بنائیں، ہم ان کو سائنسدان بنائیں، ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں، ہم ان کو پروفیسر بنائیں، معاشرے کا بہترین شہری بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ مدارس بھی ترقی کریں، مدارس نے ترقی نہیں کی، اس قسم کی اس نے باتیں کی، اور یہ عام طور پر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مولوی بیچارہ یہ معاشرے میں شامل نہیں ہے اور قومی دھارے میں شامل نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی بھول ہے۔ سب سے زیادہ معاشرے میں اور قومی دھارے میں الحمدللہ مولوی ہوتا ہے۔ ہمارے پنڈی میں قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم وفاق المدارس کی بھی ذمہ دار ہیں، وہ ایک دفعہ بیان میں کہنے لگے لوگ کہتے ہیں مولوی کو قومی دھارے میں لانا ہے اور معاشرے کا عام فرد بنانا ہے، فرماتے ہیں معاشرے کا عام فرد ہم سے زیادہ ہے کون؟ پھر انہوں نے کہا میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، میں نے کہا کرنل صاحب آپ کے اس محلے میں آپ میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہاں جو امام اور جو خطیب ہوگا اس کو پورے محلے کے حالات جتنے امام کو پتہ ہے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ مولانا فرمانے لگے میں نے اس کو کہا کرنل صاحب رات کو ہمارے محلے میں جس کو جو خواب آتی ہے صبح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلام محمد صاحب کو یہ خواب آئی ہے اور فتح خان صاحب کو یہ خواب آئی ہے،
اس سے بڑا قومی ادارے میں جنازے ہم نے پڑھانے ہیں، فوتگی کا ہمیں پتہ ہے، نکاحوں کا ہمیں پتہ ہے، ولیموں کا ہمیں پتہ ہے، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہ نام پوچھنے کے لیے، گھٹی ڈلوانے کے لیے اور برکت کی دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ محلے میں بیمار کون ہے، مریض کون ہے، سب سے پہلے مولوی کو پتہ ہے۔ تو اس سے زیادہ قومی ادارے میں اور کیا ہوتا ہے کہ جو اندر کے حالات جو کسی کو بھی خبر نہیں ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے مولوی کو وہ بھی پتہ ہوتے ہیں۔ آپ کون سے قومی ادارے میں ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو گورنر نے یہ باتیں کہیں تو ان دنوں میں مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا گورنر صاحب یہ انجینئرنگ، پروفیسری، ڈاکٹری، وکالتیں اور یہ سائنسدانیاں یہ آپ کی کالج اور یونیورسٹیوں کے شعبے تھے۔ جب پاکستان بنا تو تم نے یہ یونیورسٹیاں بنائیں کہ ہم نے ان میں یہ لوگ کھڑے کرنے ہیں، کوئی یہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور یہ جناب فلاں یونیورسٹی ہے۔ تو جو کام آپ نے کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں، اور آپ مدارس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کام ہمیں کر کے دیں۔ یہ تو ہمارے ذمہ ہی نہیں تھا، ہمارے ذمہ تھا قرآن کی حفاظت۔ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، میں بہت تھوڑی دیر میں کوئی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ذمہ تھی قرآن کی حفاظت۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بول دیں، طلباء بھی بول دیں، کوئی بات نہیں، آپ کے حق کی باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ 1400 سال سے اس مولوی کے ذمہ ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت۔ الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہیں دکھائی، کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ دنیا میں کسی قوم کے پاس چلے جائیں، قرآن کی حفاظت اور تحفظ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک ادارے سے 200 بچہ فارغ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وفاق المدارس میں ہر سال 1 لاکھ بچے سے زائد بچے ہیں جو ہر سال پاکستان میں قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ 1 لاکھ بچہ حافظ قرآن ہر سال، یہ آپ کے ملک میں۔ چند سال پہلے وفاق المدارس سے سعودی عرب والوں نے لسٹیں مانگی اور پوری دنیا سے مانگی کہ ہر ملک میں کتنے بچے ہیں جو قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے اسلامی ملکوں سے 8000، 10000 اور سب سے زیادہ انڈونیشیا سے 18 یا 20,000 کے قریب لسٹیں گئیں سعودی عرب میں کہ ہمارے ملک میں 20,000 بچے ہر سال قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان سے بھی لسٹ گئی صرف وفاق المدارس کی۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے مدرسے ہیں بہت سارے جو وفاق کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، بہت سارے دینی ادارے ایسے ہیں جو وفاق کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، مکاتب قرآنی ہیں جو وفاق کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، بہت سارے سکول ہیں جن میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے لیکن وہ وفاق المدارس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ اور بریلویوں کا وفاق الگ ہے اور اہل حدیثوں کا وفاق الگ ہے، جماعت اسلامی کا وفاق الگ ہے۔ ان کی تعداد کو بھی آپ جمع کر لیں تو یہ تعداد کہیں پہنچ جاتی ہے، لیکن صرف وفاق المدارس نے اپنی جو لسٹیں بھیجی کہ اس سال جو بچے وفاق کا امتحان دے رہے ہیں یا دیا ہے جنہوں نے، ان کی تعداد 60,000 ہے۔ یہ 60,000 کی جب لسٹ اور تعداد جدے میں پہنچی تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کئی سالوں کا ریکارڈ نہیں مانگا، ہم آپ سے 1 سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ 1 سال میں آپ نے کتنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا۔ تو انہوں نے یہاں سے ہمارے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنین صاحب جلندری دامت برکاتہم نے اور وفاق والوں نے ان کو کہا ہم نے کئی سالوں کی تعداد آپ کو نہیں بھیجی، ہم نے آپ کو 1 سال کی تعداد بھیجی ہے، اور وہ تعداد اب 1 لاکھ کے قریب 70-80 ہزار تو صرف وفاق کے، باقی بچے ملائیں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ بچہ حافظ قرآن تیار ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ سعودی عرب جہاں قرآن مجید اترا ہے اور جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے، 8 سے 10,000 بچے ہر سال قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ جو ان مدارس کے ساتھ 500 روپے کا، 1000 روپے کا تھوڑا بہت تعاون کرتے ہیں، رات کو دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مدارس
الحمدللہ آپ کے اس تعاون کا اور آپ کے اس عطیے کا اور آپ کی اس دعاؤں سے غافل نہیں ہے۔ ہر سال 1 لاکھ سے اوپر بچہ حافظ قرآن تیار کر کے اس قوم کو اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ دینی ادارے ہیں۔ زور سے کہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ علماء نے ان کے ذمہ قرآن لگا، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی۔ اب وقت نہیں ہے، علماء تشریف فرمائے، میں آپ کو بتاتا کہ اگر قرآن ہمارے ذمہ لگا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جنہوں نے 8 سال 7 سال کی عمر کے بچے قرآن مجید حفظ کیا، ایسے بچے ہیں جنہوں نے 2 سال میں قرآن حفظ کیا، ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے 1 سال میں قرآن حفظ کیا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے الحمدللہ۔ اس کا ہر وقت قرآن اپنے معجزے دکھاتا رہتا ہے، ہر وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد بن حسن الشیبانی تشریف لائے جو فقہ حنفی کے امام ہیں، پڑھنے کے لیے۔ داڑھی نہیں تھے، بالکل چھوٹی عمر تھی۔ امام صاحب نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا پڑھے گا میرے پاس، اور ان کو کہا قرآن حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد بن حسن شیبانی گئے، 1 ہفتے کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت میں آ گیا ہوں، اب مجھے داخلہ دے دے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا قرآن حفظ کرو، تم پھر کیسے آ گئے؟ تو 1 ہفتے کے بعد 7 دن کے بعد آنے والا بچہ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ اپنے امام سے فرما رہے ہیں کہ استاد محترم میں قرآن مجید 7 دن میں حفظ کر آیا ہوں، صرف 7 دن میں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہشام کلبی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں اور اس امت کے ذہین ترین لوگوں میں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا حافظہ دیا کہ شاید ہی کسی کو دیا ہو، اور مجھ سے غلطی بھی ایسی ہوئی ہے ذہانت کے باوجود کہ شاید ہی کسی سے ہوئی ہو۔ غلطی کیا ہوئی اور انعام کیا ہوا؟ فرمایا 3 دن میں میں نے قرآن مجید حفظ کیے، 3 دن میں پورا قرآن مجید۔ اور غلطی یہ ہوئی داڑھی پکڑی جمعے کے دن کہ جو مجھ سے زائد ہے اس کو صاف کروں اور کاٹ دوں، تو وہ بجائے نیچے سے کاٹنے کے اوپر سے کٹ گئی اور ساری داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ غلطی بھی ایسی، اور مس کال آ گئی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے امانت یہ دی 3 دن میں۔ اس امت کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جی، ہمارے وفاق المدارس کے صدر حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف 28 یا 29 دن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ سبحان اللہ کہہ دو، انج بیٹھے ہو جی کو تو سارا 20 دن حفظ کیتے رہے۔ 28-29 دن میں قرآن حفظ۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے نے قرآن ختم کیا، قرآن حفظ کیا۔ جب قرآن حفظ ہو گیا تو ان کی دستار بندی ہوئی بیٹے کی، تو مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے والدین کے لیے، میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے تو مجھے تو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو میں بھی حفظ کروں کہ میرے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے۔ مفتی صاحب کی اس وقت عمر 45-46 سال تھی، اور مفتی صاحب نے نیت کی کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ الحمدللہ چند مہینوں میں مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تو میرے محترم الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت اور تحفظ یہ مدارس کے ذمہ لگا، انہوں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، اور حدیث حضور کا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت وہ بھی ان مدارس اور علماء کے حوالے ہوئی۔ آج وہ جس طرح محفوظ ہے اور جس طرح اس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو علماء بتائیں گے۔ نہ کوئی حدیث باقی ہے، نہ سند باقی ہے، نہ حضور کی کوئی استعمال شدہ چیز اور کوئی حکم، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس امت نے محفوظ نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قیامت تک آباد رکھے، اور یہ دین کے جو باغات اور باغیچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک پربہار رکھے۔ بالخصوص استاد محترم حضرت مولانا کریم بخش صاحب نور اللہ مرکزہ کا یہ ادارہ، اللہ اس کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔